اور وہ جلال الدین اکبر، اکبر اعظم، شہنشاہ اکبر، وہ اگرچہ ان پڑھ انسان تھا لیکن بہت ذہین انسان تھا، اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہندوستان میں یہ جو مذاہب کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو در حقیقت یہی اختلاف جو ہے یہی یہاں ہندوستان کی عظمت اور ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ اس کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں لوگ، ان میں تفرقہ ہے، آپس میں کھٹپٹ بھی رہتی ہے، وہ یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی، وہ ایک قوم کی شکل اختیار نہیں کر رہے۔ تو جب تک ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزیں کے جو ظاہری فرق و تفاوت ہے ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک ہی مذہب بنا دیا جائے، اور اس کے حوالے سے یہ فرق اور تفاوت جو ہے یہ ختم ہو جائیں یا منیمائز ہو جائیں، کم سے کم ہو جائیں، ثانوی درجے میں رہ جائیں، تو ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں اپنی ایک حیثیت بنوا سکتا ہے، اور اس کی عظمت جو ہے سیاسی اعتبار سے وہ پورے طور پر اجاگر ہو سکتی ہے۔ یہ فلسفہ تھا جس کے تحت کہ اس نے وہ دین الہی تصنیف کیا، اور یہ میں اپنے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے چھپ چکی ہے، کہ اس میں اس نے قرآن مجید کی ان آیات سے بھی استفادہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اکبر میں تو یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء چونکہ اسے پٹی پڑھانے والے موجود تھے تو ان کو تو معلوم تھا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات ہو رہی ہے اس میں 1000 سال ایک دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہوتی ہے وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ سورہ حج میں بھی فرمایا، یہ تو سورہ سجدہ کی آیت تھی، اور سورہ حج میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے 1000 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ 1000 دن کا تدبیر امر جو تھا 1000 سال کا، وہ تھا اسلام جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی۔ اب 1000 سال پورے ہو گئے، شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب گویا کہ نیا 1000 سال، الف ثانی اسی لیے لفظ ہمارے یہاں مشہور ہوا ہے کہ اب جو دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا ہے، اور اس دور میں یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا تھا، تو الف ثانی کے لیے اب یہ دین الہی ہے، یہ دین کہ جو میں ایجاد کر رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ ان تمام مذاہب کو جو ہے جمع کر کے سب کے کچھ نہ کچھ جو ہے مراسم لے لیے جائیں، سب کے کچھ شعائر جو ہے ان کو جمع کر لیا جائے، اور ان سب کو ملا کر ایک مذہب بنا دیا جائے۔ تو یہ فتنہ اس قدر زبردست تھا واقعتاً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس لیے کہ اب یہ آخری دین ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی تو آنے نہیں، مجددین کا سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی، اسی لیے ان کا نام جو ہے مجدد الف ثانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ علامہ اقبال نے بہت صحیح اشعار کہے ہیں حضرت مجدد کی شان میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اس لیے کہ ملت جو ہے ملت اسلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جداگانہ تشخص دوبارہ قائم کرنا، شریعت کی اہمیت، اور یہ کہ اتباع سنت کا جو مقام ہے دین میں، اس کو جس قدر شد و مت کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنے زور شور کے ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، یہ انہی کا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت ہوئی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے زور شور کے ساتھ اٹھنے والا، اور یوں سمجھیے کہ حکومت کی سطح پر جس کی ترویج کی پوری کوشش کی گئی، وہ دین جو ہے وہ اکبر کی موت کے ساتھ وہ بھی اپنی موت خود ہی مر گیا۔ لیکن یہ فتنہ جو ہے دوبارہ اس نے سر اٹھایا اس صدی کے آغاز میں، بلکہ اصل میں تو گزشتہ صدی میں شروع ہو چکا تھا۔ گاندھی سے پہلے بعض ہندو مفکرین نے اس فکر کو پیش کیا تھا، وحدت ادیان، اور اسی کے حوالے سے برمو سماج کا ایک تصور۔ آپ نے یہ 2 الفاظ سنے ہوں گے، آریہ سماج یہ کٹر ہندو ایک ذہن تھا، برمو سماج جو تھا ہندوؤں کے اندر وہ تھی وسیع القلبی اور وسیع المشربی، اور سب لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل کے اندر بھی وسعت پیدا کرنا، اور یہ برمو سماج وہی تھا کہ جو دین اکبر، دین الہی جو اکبر نے شروع کیا ہے، اور گاندھی نے پھر اس کو ایک سیاسی فلسفے کی حیثیت سے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکبر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جینیس تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، تو گاندھی کے بارے میں بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا، سیاسی اعتبار سے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو اس نے بھی اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہی مذہبی فرق و تفاوت ہے، یہی تفرقہ ہے جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہذا اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی پرارتھنا کے اندر اس نے کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کچھ گیتا پڑھی جا رہی ہے، کچھ جو گرو گرنتھ صاحب ہیں ان سے کچھ اشلوک پڑھے جا رہے ہیں، اس طریقے سے تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لا کر، ایک پلیٹ فارم پر لا کر، اور اس کے حوالے سے جو ہے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ ایک متحدہ قومیت جو ہے وجود میں آ سکے۔ اچھا، یہی فکر ہے جو ایک اور اعتبار سے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔
اگرچہ یہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن سیکولرزم کا نظریہ بھی تو یہی ہے۔ بالفعل جو نتیجہ نکلتا ہے سیکولرزم کا وہ یہی ہے کہ بھئی جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد چلا جائے، کوئی مندر چلا جائے، کیا فرق واقع ہو گیا؟ کوئی گردوارے میں چلا جائے، کوئی بتوں کو پوج لے، کوئی سورج کی پرستش کر لے، کوئی سانپ کو پوج لے، کوئی کسی اور شے کو پوج لے، جہاں تک یہ معاملات ہیں اس میں بالکل ایک دوسرے پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کی حاجت نہیں۔ ہاں جو اصل زندگی ہے، جو معاشرتی سیاسی معاشی زندگی ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اب اس کو جو ہے ہم سیکولرزم کے نظریے کے تحت اس کا کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو علیحدہ کر لیں۔ نتیجہ وہی ہے۔ یہ در حقیقت ایک یوں سمجھیے کہ سیکولر انداز میں بات وہی ہے کہ جو اس سے پہلے مذہبی انداز میں وحدت ادیان کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اب یہ جو پورا نظریہ ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے قرآن مجید میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑا ہتھیار بن کر آ گئی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اصل شے تو ہے ایک اللہ کو، ایک خالق، ایک مالک، ایک اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو انسان مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، اپنے اعمال کے اخلاقی نتائج کسی اور زندگی میں نکلنے کا وہ قائل ہو، اور پھر یہ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو، صداقت، امانت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو، اگر دیانت موجود ہے، اپنا فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کسی کا کوئی مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے بس کافی ہے۔ باقی یہ کہ اس میں عقیدے کی بحث لے آنا اور اس میں جو شریعت ہے اس کی بحث کو لے آنا، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ جو ہے اس میں خاص طور پر ان آیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اس کی جو دلیل ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ اس نظریے کی غلطی کے لیے ہی در حقیقت میں اتنے اہتمام کے ساتھ یہ بات جو تجزیہ ہے اس پورے سلسلہ مضامین کا، اس کا سیاق اور سباق ہے، اسے اسی لیے نمایاں طور پر بیان کرتا رہا ہوں، آج پھر بیان کیا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو 5ویں رکوع کی یہ آیات، یہ گویا کہ پھر ان کا کوئی محل نہیں، کوئی مقام نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرہبون۔ یہ ایفاء عہد کا کون سا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میں بعد میں ابھی عرض کروں گا، لیکن یہ تو ان دونوں آیتوں سے بالکل واضح ہے کہ یہاں یہود کو زوردار دعوت دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فرہبون وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اب یہ 3 آیتیں جو ہیں جو شد و مد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ باقی تو جو بریکٹ کے اندر مضمون آ رہا ہے وہ سب اس کے تابع رہے گا۔ یہ در حقیقت دعوت کا جو آیات ہیں 7 پہلے رکوع کے اندر 5ویں رکوع میں، وہ ان سب پر حاوی ہے۔ چونکہ وہ سب پر حاوی ہے، یہ تو ریاضی کے اصول سے، الجبرا کے اصول سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی تو ایک کامن فیکٹر باہر نکال لیتے ہیں تو وہ ہر اندر جو بھی مقدار، جو بھی ویلیو آ رہی ہے، جو بھی رقم ہے اس کے ساتھ ضرب کھاتی ہے، وہ کامن فیکٹر ہی تو باہر نکال لیا جاتا ہے جو بریکٹ کے باہر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان پورے 10 رکوعوں کے اندر جو کامن فیکٹر ہے وہ ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت۔ اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس مسئلے پر اس سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کر بھی بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو نظریہ وحدت ادیان ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آیا اس کا کوئی جز صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس کا ایک جز لازماً صحیح ہے، جیسا کہ جو حضرات بھی میری تقریروں میں شریک رہے ہیں، اسلام کا سماجی نظام، یہ جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن، آیا اس کا کوئی حصہ درست بھی ہے؟ ہاں درست ہے۔ شرف انسانیت میں عورت اور مرد برابر ہیں، شرف انسانیت مشترک ہے، قدر مشترک ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی میدان میں، روحانی میدان میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی تفاوت نہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک سماجی نظام ہے، گھریلو نظام ہے، آئلی نظام ہے، اس میں فرق و تفاوت ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے یہاں سمجھیے کہ وحدت ادیان کا ایک جز جو ہے وہ صحیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمام ادیان کی اصل ایک ہے۔ اس کو کہنا چاہیے وحدت الاصل، کامن اوریجن۔ جتنے بھی دنیا میں اس وقت مذہب موجود ہیں ان سب کا اوریجن ایک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اوریجن ہونے کے بعد ایک ہی اصل سے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والا جو درخت ہے اس کی شاخ کوئی مشرق کو جا رہی ہے، کوئی مغرب کو جا رہی ہے، وہ اپنی اپنی ایک جداگانہ تشخص ان کا ہے۔ تو ایک راستے سے یہ تمام کے تمام جو ہے دین نکلے ہیں، لیکن پھر پگڈنڈیوں پر پڑھ کر
ان کے اندر غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں، ان میں تحریفیں ہوئی ہیں، ان میں اس کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے۔ اب اپنی جگہ پر ہر ایک جو ہے اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے، اور یہ کہ جہاں تک صحیح دین کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجدید فرماتا رہا ہے، بار بار وہی اصل دین کی دعوت لے کر انبیاء کرام آتے رہے ہیں۔ تو اگرچہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یہ بھی اس اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہودیت اور نصرانیت، بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ یقیناً سب کے سب اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ وہ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا، وہ یوں سمجھیے کہ وہ شاخ جو ہے کہیں بہت ہی پہلے جدا ہو گئی تھی اور بالکل علیحدہ ہو کر چلی گئی ہے، بہت دور نکل گئی ہے، اس کی ساری حیتیں بدل گئی ہیں، اس کی ساری جو بھی وضع اور اوضاع و اطوار ہیں وہ بدل گئے ہیں، صغرا کبرا بدل گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً تمام ادیان کی اصل ایک ہے، جڑ ایک ہے۔ اس کے لیے میں اب 2 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت، اور پھر یہاں دیکھیے وہی اصول سامنے آ رہا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں 2 مرتبہ ضرور آئیں گے، 2 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور نہیں تھے تمام انسان مگر ایک امت۔ ظاہر بات ہے کہ جب قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی جو ہے وہ ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے، حضرت آدم، حضرت حوا، ان کا دین کیا تھا؟ اسلام، توحید، اللہ کی اطاعت، انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا۔ اس اعتبار سے اب ان کی نسل جو بھی تھی، جب تک کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تو ایک ہی دین تھا، اور دین اسلام تھا، دین حق تھا، صحیح دین تھا، دین توحید تھا۔ اب اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے تو اختلافات کے نتیجے میں شکلیں بدل گئیں، جیسے کہ ایک سیدھے راستے سے پگڈنڈیاں مڑتی چلی گئیں، کوئی ادھر مڑ گئی، کوئی ادھر مڑ گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ آغاز تو یقیناً ایک ہے، جڑ ایک ہے، اساس ایک ہے، بنیاد ایک ہے، اصل ایک ہے، اور نقطہ آغاز جو ہے وہ ایک ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ بہرحال اگر اس کی طرف سے مہلت معین نہ ہو چکی ہوتی، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے، اگر نہ وہ ٹائم ٹیبل اللہ کا طے شدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابھی فیصلہ کر دیتا۔ لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، قیامت کے دن سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون اس سیدھی شاہراہ پر گامزن رہا، اور کون جو ہے فتفرق بکم، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ مڑ گئے اور دور نکلتے چلے گئے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے جو سورہ یونس کی اس آیت میں آیا ہے، یہ قرآن مجید میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ آیت نمبر 213 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کو سورہ بقرہ کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا، اس میں 4 لڑیاں چلتی ہیں مضامین کی، آپس میں بٹی ہوئی، اور یاد ہوگا بہت سے حضرات کو کہ اس کے ساتھ ہی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے، اس تانے بانے ہی میں کوئی پھول جو ہے بنتی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وقفے وقفے سے عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ اس لیے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اسی حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں کہ فیہا آیۃ ہی سیدۃ آیت القرآن، اس کی ایک آیت وہ ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، آیت الکرسی، توحید کے موضوع پر آیت الکرسی۔ پھر آیت الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر الی آخر الآیہ، جتنے یہ نیچرل فینومینا اور آیات آفاقی اس ایک آیت میں جمع کیے گئے قرآن مجید میں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 آیت البر، اس کس قدر جامع آیت ہے۔ اسی طرح یہ آیت اختلاف ہے قرآن مجید میں، کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ چونکہ سورہ یونس پہلے نازل ہوئی مکی صورت ہے، اس میں لفظ موجود ہے فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ یہاں اس آیت میں فاختلفوا کا لفظ نہیں ہے، اس کو ہمیں لینا ہوگا سورہ یونس کی اس آیت سے، گویا کہ یہاں پر ایک خلا چھوڑ دیا گیا کہ اسے آپ فل کیجئے سورہ یونس کی آیت سے، وہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ جو بشارت دینے والے تھے، جو راست رو لوگ تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے لیے بشارت دینے والے، وہ منذرین، اور خبردار کرنے والے تھے ان کو کہ جنہوں نے کج راہ اختیار کی، جو کجی میں پڑ گئے۔
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ بھی نہایت اہم ہے، اور قرآن مجید میں کم سے کم 4-5 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے بغیم بینہم کی وجہ سے ہوتا ہے، مغالطے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ انسان ٹھوکر جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں کھاتا، یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ جان بوجھ کر کھاتا ہے۔ نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے لیکن آدمی ٹھوکر کھائے گا، کیوں کھائے گا؟ بغیم بینہم، اس لیے کہ اپنے اندر زدم زندہ ہے ایک دوسرے کے اوپر، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، آگے بڑھ جائیں ایک دوسرے سے آگے، جس کو ایڈلر نے کہا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا، یہ ہے اصل میں کہ جو سبب بنتا ہے اختلاف کا۔ تو یہاں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ کتاب جو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا، اس کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ بغیم بینہم، زدم زدہ۔ ان کی بات کیوں مانیں؟ اگر ان کی بات مانیں گے یہ اونچے ہو گئے، ہم نیچے رہ گئے، یہ گویا کہ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ جیسے کہ علماء یہود کا معاملہ تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کا اقرار ہے ریکارڈ پر کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی کیوں نہیں مانتے پھر ان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان ایک مسابقت کا معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی، حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے ان سے زیادہ بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے تھے، اب اگر ان کی نبوت مان لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ کم سے کم یہ کہ اسے اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے صحیح بات کہہ دی، جو سچی بات تھی دل کی اس کو اس نے تسلیم کر لیا۔ تو یہ بغیم بینہم، فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، جو اختلافات تھے ان میں سے جو حق کا پہلو تھا اس کی طرف ان کو رہنمائی مل گئی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جو چاہتا ہے سیدھی راہ حاصل کرنا اللہ اسے ہدایت دیتا، من یشاء دونوں طرف جا سکتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور جو کوئی بھی صراط مستقیم کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو بات ہے انسان کی نیت جو ہے اس میں فیصلہ کن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یقیناً تمام انسان ایک تھے، ایک امت تھے، یقیناً دین ایک ہی تھا شروع میں، سارے جو دین دنیا میں ہے سارے مذاہب، اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ جو بھی نصرانیت، یہودیت یا ایک تیسرا مذہب جو ہے سابین کا، ان کا معاملہ چونکہ ایک تو یہ کہ اس علاقے میں جہاں پر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی دوسرے مذاہب تھے اور کوئی تیسرا مذہب تو وہاں تھا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا سارا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑتا ہے، یہ تمام جو ہے نسل ابراہیمی، اولاد ابراہیم کے مذاہب، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اس کے علاوہ جو ہے معاملہ دوسرے مذاہب کا وہ کوئی مختلف ہے بنیادی طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت، ان کے نہ معلوم کہاں کہاں اس کے گوشے پہنچے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد تو یقیناً حضرت ابراہیم کی نسل ہی میں سے انبیاء آئے ہیں، لیکن حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تو حضرت نوح کی جو اولاد کی جو دو اور شاخیں ہیں، حضرت حام کی نسل ہے، حضرت یافس کی نسل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی نبی نہ آیا؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت جو ہے یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کی صرف ایک شاخ ہے جو حضرت ابراہیم جس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت حام، حضرت یافس، ان کی نسل میں بھی انبیاء آئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کی شریعتیں دور دور کے علاقوں میں پھیل گئیں، ان کے اندر جو ہے فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا، اس میں صورت جو ہے اتنی تبدیل ہوتی چلی گئی کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، یہ تو شکل ہو گئی ہے، لیکن اصولاً یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں تمام مذاہب یقیناً اسی ایک درخت کی شاخیں رہی ہے، چاہے وہ شاخیں کٹ گئیں، بہت دور نکل گئیں، یہ جیسے کہ بڑھ کے درخت میں ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہے بسا اوقات جو ہے وہ ایڈونٹیشس روٹس جو ہے بنا کر اور وہ بالکل ایک نئے درختوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ شکل میں تو نظر آئیں گے کہ یہ مذاہب جو ہے بالکل مختلف ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی بھی مشابہت کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولاً ان دو آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمام مذاہب دنیا کے جو ہے وہ یقیناً اصل دین اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، انہی میں تغیر و تبدل کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں۔ اب ایک اور مضمون کی طرف میں نے اس مرتبہ توجہ کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وحدت ادیان یا وحدت امت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، میرے نزدیک یہ فطری ہے، اس کے اندر ایک ارج جو ہے انسان کے اندر
کہ یہ تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، اس کو ختم کیا جائے، کسی طرح قرب تلاش کیا جائے، مشترک اقدار جو ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ آج کی دنیا میں تو یہ عرض بہت شدید ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ترقی نے، ٹیکنالوجی کی ترقی نے فاصلے تقریباً کل عدم کر دیے، بے معنی ہو گئے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک شہر ہے، ایک ملک کہہ لیجیے زیادہ ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر۔ لہذا انسانوں کو نزدیک تر آنا چاہیے، قریب تر آنا چاہیے۔ اور یہ جو تفرقے ہیں خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر، ان میں یقیناً ایک شدت ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ کہ من دیگرم تو دیگری جو ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ تو یہ عرض جو ہے یہ ہے تو لازماً ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ طبیعی سا تقاضا ہے کہ جو ابھرتا ہے، اور یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، چاہے تو وہ سیاسی تقاضے کے طور پر اور چاہے وہ مذہبی اور روحانی تقاضے کے طور پر مختلف اوقات میں مختلف فلسفوں کی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتا رہا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے۔ آج بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئی جب میں نے ان آیات کا جو ہے احاطہ کیا اور مختلف جو مقامات پر یہ آیت آئی ہے، یہ مضمون آیا ہے۔ 4 آیتیں اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شے کوئی پسندیدہ اور مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے۔ اخرى تحبونہا، یہ تمہیں پسند ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہی کچھ اور ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، اللہ کے اختیار سے بعید نہیں، اللہ کی قدرت سے کہیں بعید نہیں، لیکن نہیں، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یا یہاں بھی آپ یشاء کا مفہوم دوسرا لے سکتے ہیں، جو واقعتاً خواہش مند ہوگا تاکہ وہی صرف جنت میں داخل ہو، وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو ایک تھوک کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ آخر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ایک چھانٹی ہونی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ بہرحال یہ اختلاف برقرار رہے گا، تمہاری خواہش اپنی جگہ پر، تمہاری اپنی مصلحتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی حکمت تخلیق جو ہے وہ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 93، دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرق صرف یہ ہے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ ضمیر جو ہے غائب کی تھی، یہاں ضمیر خطاب کی ہے، حاضر کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا، لیکن نہیں، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہ ہوتا ہے، اور لازماً تم سے محاسبہ ہوگا اس کا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ سارا حساب کتاب، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہ ہے۔ یہ دنیا اور انسان کی یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہاں ایک سلیکشن ہونا ہے، وہ سلیکشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ کج ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا۔ تیسری آیت دیکھیے سورہ ہود کی آیات 118 119، یہاں یہ مضمون بہت شان کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہاں پر لَجَعَلَ النَّاسَ، یہاں ضمیر نہیں رہی، نہ ہم نہ کم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت ہی بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، لا یزالون مختلفین، اختلاف رہے گا، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب جو ہے وہ رحم فرما دے، یعنی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب نوٹ کیجئے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت تخلیق یہ ہے اللہ کی، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس اصول پر۔ یہ ساری تخلیق، یہ دنیاوی زندگی، یہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی،
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو در حقیقت ولذالک خلقہم، اللہ نے پیدا ہی کیا اسی طور سے، اسی اصول پر، یہی تو اس کا منشا ہے، یہی تو اس کے پیش نظر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا، یعنی کہ آخر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گی۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، تو مضمون ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ آخری طور پر یہ مضمون پھر آیا ہے سورہ مائدہ میں۔ یہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو مکی صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس کا تو منشا یہ ہے، اس کے پیش نظر یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ وہی آ گیا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ تو یہ جو ایک عرض سی پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ ایک سیاسی تقاضے کے طور پر، خواہ وہ ویسے ہی جو آج کے حالات ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے، لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے وہ منافی ہے۔ یہاں تو سیدھی بات الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، جو حق ہے اس کا بول بالا کرو، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ خام خواہ صرف یہ رواداری کے نقطہ نگاہ سے اور صرف کوئی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا، کہیں کمپرومائز کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا حضور سے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ آپ کی بات جو ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے، مداہنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بھی مداہنت کریں گے، لیکن نہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ اور اسی کا تعلق اصل میں اس حدیث سے بھی جڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، غریب سے مراد اجنبی، اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے۔ پھر اسے غلبہ حاصل ہوا تو جو غالب ہو، طاقتور ہو، اس کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی جاننے پہچاننے والے، لیکن فرمایا سیعود کما بدا، ان قریب یہ اسلام پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، اگرچہ مسلمان بہت ہوں گے، اسلام غریب اجنبی ہو جائے گا۔ مسلمان تو نہ معلوم کتنے رہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بلین کے قریب بلکہ اس سے زائد ہیں، اسلام کہاں ہے؟ اسلام اجنبی ہے۔ آج آپ اس اصل اسلام کا دامن تھام کر زندگی گزارنا چاہیں، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نکو بن جائیں گے، آپ کا بائیکاٹ ہوگا، آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ تو دقیانوسی شمار ہوں گے، آپ تو رجعت پسند شمار ہوں گے۔ تو فرمایا فطوبى للغرباء، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خود اجنبی ہونا گوارا کر لیں لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل نوٹ کیجئے، اور وہ ہے میثاق النبیین آل عمران 81۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید سے اگر استدلال کرنا ہے ان آیتوں سے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے اعتبار سے تو سیاق و سباق فیصلہ کن ہے۔ جب 5ویں رکوع میں ہے ہی سارا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، اور باقی یہ سارا کا سارا جو اس کے تابع ہے، تو اس کو اس سے خارج کر دینا جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ڈھٹائی والی بات ہے۔ اس سے وہ نتیجہ آئسولیٹ کر کے اسے علیحدہ رکھ کر سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ نتیجہ نکالنا، یہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں۔ لیکن ایک دوسرا جو دلیل ہے وہ دیکھیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا۔ اب یہ بھی نوٹ کرنے کی جگہ ہے قرآن مجید کی
جیسے کہ وہ میثاق الست تھا، الست بربکم قالوا بلا، تمام انسانوں سے میثاق لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ارواح انسانی پہلے پیدا کی گئی ہیں۔ ان اجساد اور اجسام، یہ جو ہمارا فزیکل اور باڈیلی کریشن ہے، اس کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن اسپرچول کریشن ارواح کی شکل میں، الارواح جنود المجندہ، یہ بہت پہلے ہو گیا تھا، اور تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اسی میں خصوصی اس ایک میثاق وہ تو سب سے تھا، تمام انسانوں سے، لیکن ان میں سے ان کی ارواح کے جن کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا، آخر حضرت آدم کی روح بھی تو اس وقت موجود تھی، حضرت ابراہیم کی روح بھی موجود تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی، تو یہ تمام ان سے کیا عہد لیا گیا وہ اب نوٹ کیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ۔ دیکھیے، جب میں آپ میں سے کسی کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جو تصدیق کرتا ہوا ہوگا اس کی کہ جو ان کو دیا گیا تھا، تو تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ ایک نبی آئے، اللہ نے انہیں کتاب دی، اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا، ان کے پیروکار ہیں، وہ ایک امت بن گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور نبی آ گئے، تو گویا کہ سابقہ انبیاء کے پیروکاروں پر لازم ہے یہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے، تمہارے لیے لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے یہ بات کہہ کے فرمایا، سوال کیا، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا؟ تمام انبیاء موجود ہیں، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کو اور میرے اس میثاق کو قبول کیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، فرمایا آپ گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ظاہر بات ہے ہر نبی کی امت سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء پر بس اپنے اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا نجات کے لیے؟ یہ تو اس کی قطعا نقیص ہے، اس آیہ مبارکہ سے گویا کہ اس کی بالکل ایک ضد ہے، اس کے برعکس کیفیت جو سامنے آ رہی ہے۔ اب خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو عہد تھا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ میں نے جو آج سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت میں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بنی اسرائیل سے خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے میرا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے اپنا عہد پورا کروں، تو وہ کون سا خصوصی عہد تھا جو بنی اسرائیل سے ہوا ہے؟ یہ آیات ہیں سورہ اعراف کی 156، 157، 158، بڑی اہم آیات ہیں۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے اہم اور چیدہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں طور پر، وہاں حاضری ہوئی ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے رب ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر اور نیکی اور بھلائی لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے ہمیشہ تیری طرف سے نیکی اور بھلائی اور حسنہ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے، اس پر ابھی گفتگو کریں گے ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں، اس لیے کہ یہاں سے لفظ یہود کا ایک تعلق بنتا ہے لغوی طور پر، ہادا یہود و ہودن، رجوع کرنا، تابا یتوب و توبن، لوٹنا، آبا یعوب و اوبن، یہ در حقیقت بڑے قریب المعنی الفاظ ہیں۔ ہادا یہود و ہودن، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، کسی کی طرف انابت کا رخ اختیار کرنا۔ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، حضرت موسیٰ کی اس دعا یا درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا دیکھو میرا جہاں تک عذاب کا تعلق ہے وہ تو پھر میں دوں گا جس کو چاہوں گا، یعنی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری ایک تو رحمت عام ہے کہ جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود ہے تو میری رحمت سے ہے، ماں باپ کے دل میں محبت ہے اولاد کی تو میری رحمت کا یہ در حقیقت پرتو ہے، اسی کا ایک ظہور ہے، اسی کا ایک مظہر ہے۔ جو بھی دنیا میں رحمت ہے، باہمی تراحم ہے، وہ در حقیقت میری رحمت ہی کا ایک جو ہے وہ پرتو ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور خاص میری رحمت جو ہے وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، ریزرو کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
یعنی وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول کا، جو نبی امی جو رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوں گے، جنہیں وہ موجود پائیں گے اپنے پاس لکھے ہوئے، یعنی جن کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی موجود پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی والانجیل اور انجیل میں بھی۔ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام جو ہے بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ پڑ گئے ہوں گے، ان پر جو بھی ان کے طوق ان کی گردنوں کے اندر ہوں گے، ان سے انہیں نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا احترام کریں گے، تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ تھا وہ قول و قرار جو بنی اسرائیل سے بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اب حضور سے فرمایا گیا، قل، اے نبی اب کہیے، آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے ہے لوگوں میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف، سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرے گا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو بس ایمان لاؤ اس نبی امی پر، اس رسول پر کہ جو اللہ کے تمام کلمات پر، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے وہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم۔ تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ نمبر ایک، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضور پر ایمان لانا نجات کی شرط نہیں ہے، یہ قطعاً یوں سمجھیے کہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں۔ نمبر دو، تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نئے نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ نمبر تین، خاص طور پر یہ جو سلسلہ آیات ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو آغاز ہوا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو وہ عہد تھا ہی ہے کہ وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نکالنا سوائے اس کے کہ دلوں میں کجی ہو، نقطۂ نظر کے اندر ٹیڑھ ہو اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے چند الفاظ پر بھی ہم غور کر لیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور میں عرض کر چکا ہوں یہاں مراد مسلمان۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل میں اس آیت کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے یہ آیت یہاں آئی ہے، وارد ہوئی۔ ہوتا یہ ہے، اور یہ انسانوں کی ایک مشترک کمزوری ہے اور تقریباً تمام ملتوں اور امتوں کا مشترک روگ ہے، مرض ہے، کہ لوگ کسی امت میں آنے کے بعد، شامل ہونے کے بعد نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں۔ امت میں شامل ہونا اخروی نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی ایمان، ذاتی عمل، یہ شرط لازم۔ آپ بہترین امت میں شامل ہو، ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے، آپ کا عمل درست نہیں ہے، تو محض وہ ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کا کے حوالے سے، وہ آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ اصل جو خرابی پیدا ہوتی ہے امتوں میں وہ یہ ہے، ایک عجب پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہم ان میں سے ہیں، لیکن جو کہ بھی کچھ ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اب یہ جو ایک خیال ہے در حقیقت کہ چاہے ہم کچھ بھی ہیں، ہمارے اعمال کچھ بھی ہیں، لیکن چونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا جو نجات ہے، فوز و فلاح ہے، جنت ہے، وہ گویا کہ ہمارا حق ہے۔ یہ مغالطہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو پیدا ہوا اور ہر ایک کو ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے بظاہر۔ لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ چاہے وہ حضور کے ساتھ آیا، جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے، حضور کے ساتھ اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے، لیکن یہ کہ خود جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ کہ ہو گیا تھا مجروح، زخمی ہو گیا تھا، شدید زخمی تھا، اور زخم کے اس درد کو اس کی تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا، خودکشی کر لی، خودکشی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا۔ یہ معاملہ سیدھا سیدھا۔ حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن صرف اپنی شجاعت کے اظہار جو ہے اس کے سامنے ہے، مقصود یہ ہے ڈنکا بج جائے میری شجاعت کا، میری بہادری کا، یا کوئی حمیت جاہلی کی وجہ سے
کہ مہم حضور نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی، تو اب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب موقع ملے گا، پچھلی ساری جو ہے وہ میں اپنے بدلے جو ہے نکال لوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی مال غنیمت کی طلب میں، فرمایا، پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہے مجاہد فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اس لیے جنگ کر رہا ہے، صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو سارا معاملہ انفرادی، اس کو میں نے خاص طور پر اسی کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب پر جو میرا چیپٹر ہے، اس میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جو قوموں پر عذاب آتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے۔